السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں، بلائیں، وبائیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب و مشکلات کو دور کیسے کیا جائے۔ اسلام نے ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ کل کچھ طریقے بتائے گئے تھے، آج بھی اسی کو تسلسل کے ساتھ رکھا جائے گا کہ مصیبتوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ جب ایک مضطرب انسان اپنی اضطرابی سے پریشان ہو کر کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ جب ایک پریشان حال اپنی پریشانی سے تنگ آ کر کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ جب ایک مصیبت زدہ انسان اپنی مصیبت کو لے کر کے پریشان ہوتا ہے اور جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والی ذات اللہ ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والی ذات اللہ ہے، وباؤں اور بلاؤں کو دور کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ اسی کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو بدلنے والی چیز صرف ایک ہی ہے۔ انسان کی تقدیر میں جو برائیاں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو مشکلات، جو وبائیں لکھی ہوئی ہیں، اگر انسان اپنی تقدیر سے ان مصیبتوں کو اور پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دعا کا راستہ۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو بدلنے والی چیز صرف دعا ہے۔ دعا ہی ایسا مومن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ایک مومن اپنی تقدیر میں جو بری چیزیں فیصلے ہو گئے ہیں ان کو بدل سکتا ہے اور ان کو دور رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے کی ایک حدیث ترمذی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یقیناً دعا فائدہ پہنچاتی ہے، جو مصیبتیں انسان کے پاس آ گئے ہیں ان کو دور کرنے میں، اور جو مصیبتیں انسان کے پاس نہیں آئے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ دعا فائدہ پہنچاتی ہے۔ جو مصیبتیں انسان کے پاس آ گئی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے دعا فائدہ پہنچاتی ہے، اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان مصیبتوں سے بچانے کے لیے دعا فائدہ پہنچاتی ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاء، کہ اے لوگوں تم دعا کو لازم پکڑو، دعا ضرور مانگا کرو۔ اسی طریقے کی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا مِن مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ، جو بھی مسلمان جب اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں دو چیزیں اگر نہیں ہوتی ہیں تو تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور مل کر کے رہتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مسلمان اگر دعا کرتا ہے اور اس کی دعا میں اگر دو چیزیں نہیں ہیں تو تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور ملے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس مسلمان کی دعا میں کوئی برائی نہ ہو اور رشتہ داری کو توڑنے والی دعا نہ ہو، ایسی دعا جس میں برائی نہ مانگی جا رہی ہو اور رشتوں سے کاٹنے کے طریقے نہ مانگے جا رہے ہوں۔ ایسا نہیں کہ انسان دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا کہ اللہ میرے بھائی نے مجھے بہت تکلیف دیا ہے، مجھ سے میری جان سے چھڑا لے، مجھے اس سے دور کر دے یا اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے فلاں نے بہت تکلیف دی ہے، اس سے میری دشمنی بنا دے، میں اس سے دور ہو جاؤں وہ مجھ سے دور ہو جائے، ایسی دعا نہیں۔ اور ایسی دعا جس میں کسی برائی کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہو، ایسا بھی نہیں کہ اے اللہ تو مجھے طاقت اور قوت دے تاکہ جس نے مجھے ستایا ہے میں اس پر ظلم کروں، ایسی بھی دعا نہیں۔ تو جس مسلمان کی دعا میں یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، پہلی چیز کیا ہے برائی اور دوسری چیز رشتوں کو توڑنے کی دعا، یہ جو جن دعا میں یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِلَّا آتَاهُ إِحْدَى ثَلَاثٍ، تو اسے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور مل کر کے رہے گی۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ دعا کرتے ہی اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ دوسری چیز ان یصرف عنہ من السوء مثلها، اس کی زندگی میں آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس دعا کے ذریعے سے، اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کو کرنے کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یدخر لہ من الاجر مثلها، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے آخرت میں اس کے لیے نیکی کا ذخیرہ کر دے گا۔ انسان دعا کر رہا ہے، یا تو فوراً اس کی دعا قبول ہو گئی، یا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی جو دعا ہے اس کا ثواب اس کو آخرت میں ملے گا، یا تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی دعا کی وجہ سے اس کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ان تینوں چیزوں میں سے دعا کرنے والے کو ایک چیز مل کر کے ہی رہے گی۔ اسی طریقے کی اور بہت سی حدیثیں ہیں، دیکھا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، بس مختصر یہ کہ ہماری زندگی میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اگر انسان ان کو دور کرنا چاہے تو دعا کا سہارا لے، دعا کو اپنا ہتھیار بنائے، دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائے۔ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ ایک آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اذکار بتلائے ہیں جن کو پڑھ لینے سے، جن کا ذکر کر لینے سے انسان مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رہتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 5080 پر 8 5088۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کو جو آدمی صبح 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، لم تصیبہ فجعۃ بلاء حتی یمسی، شام تک اسے کوئی مصیبت نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی پریشانی اس کے پاس نہیں آئے گی، کوئی تکلیف دینے والی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو شام میں پڑھ لیتا ہے، لم تصیبہ فجعۃ بلاء حتی یصبح، تو صبح ہونے تک اس کو کوئی مصیبت نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی پریشانی اس کے پاس نہیں آئے گی، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی مصائب اس کے پاس نہیں آئے گی۔ یہ دعا اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح اور شام، تو وہ دن رات کی مصیبتوں سے، وباؤں سے محفوظ رہے گا۔ لہذا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔